کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ یہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے، جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس کی تشریح میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ تم کی اور جو لونڈیاں تھیں ان کی پہچان ہو۔ اگر آپ فقہ کے مسائل پڑھیں، شریعت کو سمجھیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ دین اسلام ہمیں عزت کتنی دیتا ہے۔ پہلے دور میں جو لونڈیاں ہوا کرتی تھی، باندیاں ہوا کرتی تھی، غلامہ ہوا کرتی تھی، وہ اپنا آدھا جسم دکھاتی تھی، پھر ان کی بازار میں قیمت لگتی تھی۔ ہمارا دین تو ہے ہی بلندی والا، ہے ہی شان والا، جو خود شان والا ہے اس نے آ کر مسلمانوں کی عورتوں کو کتنی شان دی۔ اور آج کی یہ عورت کہتی ہے، آزاد خیال عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کسی کا جسم نہیں، کسی کی مرضی نہیں، یہ جسم دیا ہوا رب کی عطا ہے، ہماری کیا مرضی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تمہارا پیٹ خراب ہو جائے، تمہارا جسم ہے، تمہاری مرضی کیوں نہیں چلتی؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر صاحب فلاں دوائی دو، ڈاکٹر کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، تو پھر کیسا ہمارا جسم، کیسی ہماری مرضی؟ اسلام ہمیں وہ سبق دیتا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اسلام میں کوئی سختی نہیں، لیکن اسلام جو عزت دیتا ہے اس عزت کو لینا چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ آیہ مبارکہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ پتہ چلے یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں، کوئی باندیاں نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنا جسم دکھائیں گے کسی کو، پھر تو آپ پہلے دور کی باندیاں ہیں، غلامہ ہیں۔ اسلام تمہیں عزت دے رہا ہے۔ اگر تم دیکھو نا، ایک موبائل لیتے ہو، موبائل فون، تو اس پہ تمہارا دل ہوتا ہے ایک اچھا سا کور ہو، ایک اچھا سا پروٹیکٹر ہو، اچھا سا گلاس اس پہ ہو، تاکہ کوئی اس پہ سکریچ نہ پڑے، ٹوٹے نہ۔ ایک موبائل کی تمہیں اتنی فکر ہوتی ہے، تو جو تمہارا جسم ہے، جو اللہ کی عطا ہے، یہ جسم نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ قبر میں جب رکھا جائے گا نا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو پھر آج کیسا جسم اور کیسی مرضی، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے التجا ہے، جو دین اسلام نے آپ کو عزت دی ہے اس عزت پہ قائم رہیں۔ اگر آپ دین اسلام سے کہیں آگے پیچھے جائیں گی تو آپ کی عزت ختم ہو جائے گی۔ پردے کا حکم کیوں آیا؟ میں آپ کو ایک عام سی مثال، سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ بہت سی کتابیں ہیں دنیا میں، کئی زیادہ لکھی جا چکی، دنیا کئی زیادہ لکھ رہی ہے، کئی آسمانی کتابیں بھی ہیں، لیکن صرف غلاف ہم قرآن کریم پہ کیوں چڑھاتے ہیں؟ کئی گھر ہیں، آپ دیکھیں گے اتنے زیادہ گھر ہیں دنیا میں، کروڑوں روپے، اربوں روپے گھروں پہ لگائے ہیں، لیکن کسی بھی گھر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا، غلاف نہیں ہوتا۔
ادھر کسی کتاب پر غلاف نہیں، ادھر کسی گھر پر غلاف نہیں، قرآن کریم پر غلاف ہے۔ پتا چلا یہ عام کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ اسی طرح جو کعبۃ اللہ شریف ہے اس پر غلاف دیا گیا، پتا چلا یہ کسی عام کا گھر نہیں، یہ رب ذوالجلال کا گھر ہے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کی عورتوں کو حکم ہوا پردہ کرو، تو اسی لیے پردہ کروایا گیا، پتا چلے یہ کسی عام کی عورتیں نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی بیویاں ہیں، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی بیٹیاں ہیں، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی بہنیں ہیں۔ اب ہمیں اتنا اچھا درس دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تین کی قسم اٹھائی، پھر زیتون کی، پھر طور سینین، پھر فرمایا امن والے شہر کی قسم۔ یہاں علماء مراد لیتے ہیں اس والا شہر مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چار اتنی بڑی قسمیں کھائیں، پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو آسن صورت میں پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے اتنا آسن پیدا کر دیا، پھر کیوں جاتے ہو نچلے سے نچلے درجے پہ؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اسفل سافلین میں کیوں جاتے ہو؟ جب تمہیں دین اتنی عزت دیتا ہے۔ میری ماں بہنوں ذرا توجہ کرو کہ اگر دین تمہیں اتنی عزت دیتا ہے اور کسی جگہ پہ کوئی بھی مذہب تمہیں اتنی عزت نہیں دے گا، کوئی بھی ڈگری تمہیں اتنی عزت نہیں دے گی، کوئی بھی سائنس تمہیں اتنی عزت نہیں دے گا، کوئی بھی کالج تمہیں اتنی عزت نہیں دے گا جتنا دین اسلام تمہیں عزت دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، کوئی ایسا فروٹ نہیں جو اللہ نے بغیر کسی پردے کے نازل کیا ہو۔ آپ کیلے کو لے لیں، کیلے کے اوپر چھلکا، مالٹے کو لے لیں، مالٹے کے اوپر چھلکا، انار کو لے لیں، انار کے اوپر چھلکا، سیب کو لے لیں، سیب کے اوپر چھلکا۔ ارے تم ان فروٹوں سے بدتر ہو جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہو جسموں کو۔ ارے فروٹ کو جب اتنے پردوں میں نازل کیا گیا ہے تو تمہارا جسم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے میری بہن۔ اپنے جسم کی نمائش نہ کر، اپنے جسم کو کسی غیر کو نہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو اوباش لوگوں کا یہ عمل ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام قصوں کو محفوظ